بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وطيوبه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه وعنهم كان يقتل الحياة كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن صلاح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه قال والله لا تذرون منه درهما. یہ روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں. یہ روایات جو ہے مختلف ابواب سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن چونکہ ان احادیث کے اندر ذکر آ گیا ہے کہ البدری یا من شہد بدرن من شہد بدرن، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کا ذکر کیا. اب یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تمام سانپوں کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ سانپ موذی جانور ہے اور موذی جانور کو قتل کرنا جائز ہے اگرچہ اس نے فی الحال آپ کو تکلیف نہ پہنچائی ہو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تمام سانپوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو لبابہ البدری رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے پتلے سانپوں کے قتل کرنے سے منع کیا ہے. تو اب عنہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر ان سانپوں سے رک گئے. اب حدیث کا جو مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے وہ تو صرف اتنی بات بیان کرنا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابہ میں شامل ہیں، بدریین میں سے ہیں. اور باقی رہا مسئلہ جانور کو قتل کرنے کا، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ خلق لکم ما فی الارض جميعا. اس لیے انسان اگر اپنے نفع کے لیے، جلب منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے قتل کرنا چاہے کسی جانور کو تو اجازت ہے. جلب منفعت جیسے آپ نے مرغی کھانی ہے، بکرے کے گوشت کھانا ہے تو جلب منفعت کے لیے، اسی طرح دفع مضرت کے لیے کہ کوئی جانور آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا پہنچا سکتا ہے، بچھو سانپ وغیرہ، تو اس کو قتل کرنا آپ کے لیے جائز ہے. تو جلب منفعت ہو یا دفع مضرت ہو اس کے لیے جانور کو قتل کرنا جائز ہے. لیکن اگر نہ جلب منفعت ہو نہ دفع مضرت ہو اس طرح قتل کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی لیے آپ نے منع فرمایا کہ جو غلیل سے چڑیوں وغیرہ کو شکار کیا جاتا ہے اس سے آپ نے منع فرمایا، جیسا کہ آپ نے مشکات کی روایات میں بھی پڑھا ہوگا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی یہ کتاب الصید وغیرہ میں، کتاب الذبائح میں یہ مسئلہ آ جائے گا کہ آپ کسی جانور کو قتل کریں صرف اس لیے کہ ذرا میرا نشانہ ٹھیک ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو جانور کے قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن یا تو جلب منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے. اور اگر نہ جلب منفعت ہے نہ دفع مضرت ہے تو پھر اس کو قتل کرنا جو ہے یہ بیکار ہے، بلکہ لغو ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ ہے، جیسا کہ اپنے موقع پر انشاءاللہ یہ ساری بحث آ جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سانپ کو قتل کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور سانپ موذی جانور ہے تو انسان کو اپنی مضرت سے بچنے کے لیے ان کے قتل کرنے کی اجازت ہے. لیکن ابو لبابہ البدری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث سنائی کہ بسا اوقات جن جو ہیں وہ انسانی، بسا اوقات جن جو ہیں وہ
سانپ کی شکل کے اندر نمودار ہو جاتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک پتلا سفید سا یہ سانپ نظر آتا ہے، اور وہ حقیقت میں سانپ نہیں ہوتا بلکہ جن ہوتا ہے جو سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ کہہ دیا کرو کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ جائے تو پھر آپ کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بات بھی انشاءاللہ تعالی آگے روایات میں بھی آ جائے گی اور مشکات میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو جب ابو لبابہ البدری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر نے ہر سانپ کو فوراً قتل کرنا سے اجتناب کیا، بلکہ پہلے اس کو تنبیہ کر دیتے تھے۔ اگر اندازہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ سانپ جن کی شکل میں نہیں ہے، جن نہیں ہے، سانپ کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ سانپ ہی ہے، یہ جن ہے مگر وہ تکلیف ہی پہنچانا چاہتا ہے، پھر عبداللہ ابن عمر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جنان، جنان جو ہے یہ جمع ہے جان کی، اور جان جن یا جنو اس کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپے ہوئے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب مدد اللہم العالی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو ہم نے ان سے نور الانوار بھی پڑھی اور جناب صحابی شریف کی۔ تو ایک مرتبہ وہ نور الانوار میں فرمانے لگے کہ عربی زبان کا ہی مسئلہ ہے کہ اس میں جو مادہ ہے اس کے اندر ایک معنی ہوتا ہے، اصل معنی، اور پھر وہ لفظ جہاں جہاں جاتا ہے وہ معنی اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جیسے جیم نون نون، یہ جیم نون نون اصل میں اس کا معنی ہے چھپنے اور چھپانے کے، تو جن کو جن کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جنین کہا جاتا ہے اس بچے کو جو ماں کے پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح جنہ کہا جاتا ہے ڈھال کو جس کے پیچھے آدمی چھپتا ہے۔ جنت کہا جاتا ہے اس باغ کو، گھنے باغ کو جس کے اندر آدمی چھپ جائے۔ اور جناب اور جنون، جنون کہا جاتا ہے اس بیماری کو جو سامنے نظر نہیں آتی، اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب دیکھو کہاں ڈھال، کہاں باغ، اور کہاں جناب جنون اور کہاں جنین، دیکھنے کے اندر ہر ایک کا معنی بالکل دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ان سب کے اندر جو مادے کا اصل ماخذ ہے وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ عربی زبان کی عجیب وسعت اور خصوصیت۔ تو جنان یہ جمع ہے جان کی، اور جان کہا جاتا ہے اس چیز کو جو چھپی ہوئی ہو، چھپنے والی ہو۔ تو مراد وہ سانپ ہے جو چھپا ہوا ہو اور اچانک نظر آئے۔ تو گھروں کے اندر اگر سانپ نظر آئے تو اس کے قتل کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک کہ اس کو تنبیہ نہ کر دی جائے۔ چلو اگلی روایت نقل کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور کہا کہ آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے عباس کے فدیے کو چھوڑ دیں۔ تو آپ نے فرمایا واللہ لا تذرون منہ درہما، اللہ کی قسم تم ان سے ایک درہم بھی نہیں چھوڑو گے، پورا پورا ان سے فدیہ وصول کرو گے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ 70 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے تھے اور 70 جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عقیل ابن عبد المطلب یہ بھی تھے۔ جب یہ حضرات گرفتار ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اول یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں اندر سے مسلمان ہوں اور میں تو ان کے ساتھ ویسے ہی آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اندر سے مسلمان ہو گئے لیکن ہم تو ظاہر پر مدار رکھتے ہیں اور ظاہر میں تم نے مشرکین کا ساتھ دیا ہے اور ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے، اس لیے ہم تمہارے فدیے کو معاف نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے اور لوگوں سے 40 اوقیہ، ہر جو قیدی تھا اس کا 40 اوقیہ متعین کیا گیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو فدیہ ہے وہ 100 اوقیہ متعین کیا گیا، اور حضرت عقیل کا فدیہ جو ہے وہ 80 اوقیہ متعین کیا گیا۔
حضرت عباس اور عقیل جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم سے یہ فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے، ہم تو اندر سے مسلمان ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آپ مسلمان ہو گئے لیکن ظاہر میں تو آپ کافروں کے ساتھ تھے، جب ظاہروں میں کافروں کے ساتھ تھے اور گرفتار بھی ہوئے انہی کی طرف سے، اس لیے ہم یہ فدیہ معاف نہیں کر سکتے کیونکہ قانون اسلام سب کے لیے مساوی ہے۔ اس موقع پر انصار نے یہ بات عرض کی، اور یہ انصار کی یعنی دیکھیے کیسی حسن تعبیر ہے کہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آپ کے چچا ہیں، اور آپ کے چچا کا ہمارے اوپر العم صنو ابی، حدیث میں آتا ہے کہ چچا جو ہے وہ باپ کے ہم مثل ہے، جیسا باپ ویسے ہی چچا، العم صنو ابی ہی حدیث ہے جو آپ نے نیچے کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی، مشکات وغیرہ کے اندر، اور ابو داؤد میں آ جائے گی العم صنو ابی۔ تو کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ آپ کے والد کی جگہ میں ہیں اور آپ کے چچا ہیں تو ہم ان سے فدیہ نہیں لیتے، لیکن اس میں ایک طریقے سے کچھ احسان ہو جاتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت یہ جو انصار کے لوگ تھے انہوں نے حسن تعبیر اختیار کی اور یہ عرض کیا کہ عباس جو ہیں وہ ہمارے بھتیجے ہیں، عباس جو ہیں وہ ہمارے بھتیجے ہیں۔ اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ عباس جو ہیں یہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور عبد المطلب یہ بیٹے ہیں کس کے؟ ہاشم ابن عبد مناف کے، اور ہاشم جو تھے ان کی شادی ہوئی تھی مدینہ میں، ہاشم کی شادی ہوئی تھی مدینے میں، تو اس لحاظ سے جو ان کی دادی تھی وہ انصار سے تعلق رکھتی تھی، تو کہا کہ یہ ان کی دادی ہماری خاتون تھی اور یہ ان کے بیٹے ہیں، تو گویا یہ ہمارے ایک طرح سے بھانجے ہوئے، ہم اپنے بھانجے کا فدیہ چھوڑتے ہیں۔ تو اس موقع پر انصار نے یہ کہا کہ فقالوا اذن لنا، کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں۔ قال واللہ لا تذرون منہ درہما، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم ان کا ایک درہم بھی نہیں چھوڑو، تمہیں ایک درہم بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، اور مقصد حدیث شریف کا یہ بتانا ہے کہ جس طرح اور حضرات شریک تھے اسی طرح انصار کے جو حضرات تھے وہ بھی اس غزوہ بدر کے اندر شریک تھے، ان رجالا من الانصار۔ چلو قال حدثنا ابو عاصم، کسی کے ساتھ رعایت نہیں فرمائی، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو داماد تھے ابو العاص ابن الربیع وہ بھی گرفتار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن الربیع کو چھوڑا اور ان سے فدیہ نہیں لیا گیا، لیکن ان سے تبادلہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو اس شرط پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو وہاں سے بھیج دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گوہد زینب رضی اللہ عنہا کو، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کوئی قیدی کا تبادلہ ہوا قیدی کے ساتھ، تو جس طرح فدیہ لیا جاتا ہے مال کے ذریعے سے، اسی طریقے سے تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن الربیع کا تبادلہ کیا ایک مسلمان خاتون اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے، جیسا کہ اپنے موقع پر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وعنهم قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وعنهم وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال۔ اب یہ روایت ذکر فرمائی اور مقصد اس روایت کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ مقداد ابن الاسود
جو مقداد ابن الاسود کے نام سے مشہور ہیں، لیکن اصل میں وہ مقداد ابن عامر الکندی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی غزوہ بدر کے اندر شریک تھے اور اصحاب بدر میں ان کا شمار ہے۔ تو عبید اللہ ابن عدی ابن الخیال نے یہ بات بتلائی کہ مقداد ابن عامر الکندی جو بنو زہرہ کے حدیث تھے، اور یہ وہ ان لوگوں میں شمار ہیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ انہوں نے عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار کو یہ بات بتلائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرا مقابلہ ہو جائے کفار میں سے کسی آدمی سے، فقتلنا، اور ہم دونوں کے درمیان قتال ہو، یعنی میں اس کو قتل کرنا چاہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہے، فضرب احدى يدي بالسيف، اور وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، فقطعها، اور کاٹ دے، ثم لاذ مني بشجرة لاذ يلوذ، یعنی پھر وہ مجھ سے پناہ حاصل کرے کسی درخت کے ساتھ، درخت کے پیچھے چلا جائے اور کہ اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا، اقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالها، یا رسول اللہ جب وہ یہ کہہ دے اسلمت للہ تو کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، تم اس کو قتل مت کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، انہ قطع احدى يدي، وہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، ثم قال ذلك بعدما قطعها، اور پھر جب اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اب اسلام کی بات کر رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تعبداً، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، کہ تم اس کو قتل مت کرو، کیونکہ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تمہاری جگہ میں ہو جائے گا قبل اس کے کہ تم اس کو قتل کرتے، اور تم اس کی جگہ میں ہو جاؤ گے قبل اس کے کہ وہ کلمہ کہے جو اس نے کہا۔ تو حدیث شریف کا اصل مقصد تو یہ بتانا ہے کہ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ اصحاب بدر میں سے ہیں، لیکن اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوا جو ابھی ہم نے بیان کیا کہ شریعت میں دنیا میں احکام کا مدار ظاہر پر ہوتا ہے، شریعت میں احکام کا مدار دل پر نہیں ہوتا، نیات پر نہیں ہوتا اور اندرون پر نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ ظاہر میں اگر کوئی آدمی کافروں کے ساتھ آ رہا ہے اور گرفتار ہوگا تو اندر سے وہ چاہے مسلمان بھی ہو لیکن اس کے اوپر مشرکین اور کافروں کے قیدیوں کے احکام جاری ہوں گے، جیسا کہ عباس رضی اللہ عنہ کافروں کے ساتھ آئے، اندر سے مسلمان تھے، لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں اب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ان کے اوپر اسارہ بدر کے احکام جاری کیے گئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لے آتا ہے ظاہراً، تو ہو سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے ہو سکتا ہے تعبداً ہو سکتا ہے تقیتاً ہو سکتا ہے اندر کسی اور وجہ سے ہو، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ جب کوئی آدمی ظاہر میں مسلمان ہوگا تو ظاہر میں اسلام کی وجہ سے ہم اس پر ایمان کے احکام جاری کر دیں گے، جس طرح وہاں اسارہ بدر میں قیدیوں کے احکام جاری کیے گئے اور اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا، اسی طریقے سے یہاں بھی ظاہر میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کے اسلام کی وجہ سے اس پر ایمان کے احکام جاری کیے جائیں گے اور اس کو قتل کرنے کی یا اس کو کافر قرار دے کر کفر کے احکام جاری کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا یہ کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، وہ ایک حدیث کا جملہ آتا ہے، ہاں مگر یہ کہ تم ایسا کھلا کفر دیکھو کہ جس کے اندر تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، تو ایسا کھلا کفر ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس میں برہان سے مراد دلیل قطعی کہ جس کے اندر تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو مجبوری میں ہم اس کو کافر قرار دیں گے، لیکن جب تک کوئی ایسی دلیل قطعی ہمارے پاس موجود نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، جو ہماری طرح من
صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہو، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، فذلک المسلم، تو وہ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول۔ اور دیکھیے اتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے اکثر سے کلمہ نہیں سنا ہے جی، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کون دشمن کا جاسوس ہے، ہو سکتا ہے کوئی اندر کافر بھی ہو، اعاذنا اللہ من ذلک، لیکن اس کے باوجود ہم ان میں سے کیا کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا ودخل مدرستنا فذلك المسلم الذي له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر میں ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے میرا نام بشیر احمد ہے، میں داخلے کے لیے آیا ہوں، مسلمان ہوں، اچھا بھائی ٹھیک ہے تو مسلمان ہو، بس مسلمان ہو۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ہم دلوں کو چیر کر اندر سے تحقیق کے مکلف نہیں ہیں، ظاہر پر مدار۔ دنیا میں ہمیشہ ظاہر پر احکام جاری کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں جب پکڑ فرمائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، تو وہ ظاہر پر نہیں ہوگا، بلکہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہاں بات اس کی چلتی ہے، ہم اور آپ ظاہر کے مکلف ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر منافقوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ظاہر کے اندر، ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے تم مسلمان۔ ہاں ان کو آپ کلیدی عہدے نہیں دیتے تھے، کلیدی عہدے نہیں دیتے تھے۔ اس پر مجھے ایک عجیب بات یاد آ گئی، جملہ بڑا اہم ہے وہ، کلیدی عہدے آپ نے ان کو نہیں دیے، لیکن آپ نے ان کو مسلمان سمجھا اور مسلمانوں کے مطابق احکام جاری کیے۔ یہ حضرت مولانا شاہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، شاہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب دہلی کے لوگ تھے، اور جناب بڑے وہاں سے یہ چلے جہاد کے لیے، اور یہ علاقے فتح کرتے کرتے بالا کوٹ پہ آ کر یہ سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، مسلمانوں نے ان کے غداری کی، اور مسلمانوں میں سے کچھ ہزارہ کے جو لوگ تھے انہوں نے غداری کی۔ تو یہ جب ہوا یہ کہ پہلے بھی غداری ہوئی تھی، اور غداری کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کی تو حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، دوبارہ اب ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ تو پھر ان کو اسی جگہ پر باقی کر دیا گیا، اور باقی رکھ کر بعد میں انہی لوگوں نے پھر دوبارہ ڈسا، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت شاہ سید احمد شہید، یہ سب لوگ جو ہے وہاں شہید کر دیے گئے، مشہور قصہ ہے، سب کو معلوم۔ تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ میں لکھا کہ عجیب بات ہے کہ جب شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں کیسے ان کی توبہ قبول نہ کروں، تو وہاں جو علماء موجود تھے، شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، ہے نا، شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، بڑے مجاہد تھے، اللہ والے تھے، اور بڑے پیر طریقت تھے، لیکن عالم نہیں تھے۔ تو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ میں لکھا کہ جس وقت میں شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں کیسے ان کی توبہ قبول نہ کروں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہے، تو وہاں تو علماء موجود تھے، تو ان کو یہ عرض کرنا چاہیے تھا کہ حضرت توبہ تو ان کی قبول کی جائے گی، مگر سابقہ مناسب یا سابقہ عہدوں کے اوپر ان کو باقی رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ توبہ تو ان کی قبول کر لی جائے گی، لیکن کلیدی عہدے بھی ان کے سپرد کر دیے جائیں، اس کی تو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر منافقوں کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا، یخادعون اللہ ورسولہ، قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی کلیدی عہدے ان کے سپرد نہیں کیے۔ مسلمان آپ سب کہتے تھے مسلمان، کہا فرما ٹھیک ہے چلو تو مسلمان، جانتے تھے کہ اندر سے مسلمان نہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں جب احکام جاری کیے جاتے ہیں تو وہ کس پر کیے جاتے ہیں؟ ظاہر پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے آخرت کے اندر جو احکام جاری کریں گے وہ ظاہر پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ دل کے ایمان پر ہوگا۔ ما وقر فی القلب،
اور ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم کے اوپر عمل ہوگا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ جب یہ اصول آپ سمجھ گئے تو اسی اصول کی بنا پر یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا اور کافر کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس نے تلوار ماری اور میرا ایک ہاتھ کٹ گیا، اب جب میں اٹھانے لگا تو کہتا لا الہ الا اللہ، تو کیا میں اس کو قتل کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا مت قتل کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے قتل نہ کروں، اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا مت قتل کرو، اور پھر آپ نے ایک بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو تم اس کی جگہ میں ہو جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ میں ہو جائے گا۔ قتل کرنے سے پہلے قتل کرنے سے پہلے جیسے تم تھے مسلمان، وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا، اور اس کلمہ پڑھنے سے پہلے جو اس کی حالت تھی تم اس کی جگہ میں چلے جاؤ۔ اب اس کی ظاہر سے تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قتل کرنے والا ہے یہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ تو اس انداز سے بولا تاکہ مکمل طور پر تحدید ہو جائے، توبیخ ہو جائے، زجر ہو جائے، اور آئندہ یہ کسی مسلمان کو شبہ کی بنا پر قتل نہ کرے۔ لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد آپ کا یہ تھا کہ جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ مباح الدم تھا، اور تم معصوم الدم تھے، اور جب تم نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، تو تم نے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اور قتل کی وجہ سے تم بن گئے مباح الدم، اور اسلام لانے کی وجہ سے وہ بن گیا معصوم الدم۔ تو تم پہلے معصوم الدم تھے، قتل کرنے کے بعد مباح الدم ہو گئے، اور وہ اسلام لانے سے پہلے مباح الدم تھا اور اسلام لانے کے بعد وہ معصوم الدم تھا۔ یہ مقصد تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل مت کرو، فإن قتلته، اور اگر تم قتل کر دو گے فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، تو وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا قبل اس کے کہ تم اس کو قتل کرتے، وإنك بمنزلته، اور تم اس کی جگہ میں چلے جاؤ گے قبل اس کے کہ وہ کلمہ کہتا جو اس نے کہا، یعنی اسلام لانے سے پہلے جو اس کی حالت تھی تم اس حالت پہ پہنچ جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ پہلے مباح الدم تھا، اب وہ معصوم الدم ہو گیا کلمہ پڑھنے کے بعد، اور تم اس کو قتل کرنے سے پہلے معصوم الدم تھے اور قتل کرنے کے بعد تم مباح الدم ہو گئے۔ اور یہ بات جو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہی بات مروی ہے کس سے؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے، بالکل تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، وہ بھی نکال لیجیے، اسی میں 1014۔ یہ 1014 پہ عنوان ہے کتاب الدیات، اور اس میں 1014 جو صفحہ نمبر ہے اس میں تو یہی مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان مقداد ابن عمرو الکندی حلیف بنی زہرہ حدثه وكان شهيد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال اسلمت لله اقتله بعد ان قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال يا رسول الله فانه قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها اقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال۔ اور 1015 پر دیکھو
یہ بیچ میں ہے کہ وبه قال حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا حسین قال اخبرنا حسین قال حدثنا ابو ظبیان قال سمعت اسامة بن زید بن حارثة رضی اللہ عنہ عنهم يحدث قال بعثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى الحرق من جہینہ فصبحنا القوم، صبح کے وقت ہم نے ان پر حملہ کیا فہزمناہم، قال اسامہ فرماتے ہیں ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، میں اور انصار کا ایک آدمی، ہم ان کے ایک آدمی کے پیچھے تھے، قال فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا کا کیا مطلب، بس ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے، قال لا الہ الا اللہ، اب جب دیکھا اس نے کہ تلوار پڑ رہی ہے تو کیا کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، قال اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ فکف عنہ الانصاری، کہ وہ انصاری صحابی تو رک گئے، وطعنته برمحی، لیکن میں نے اس کو اپنے نیزے سے مارا، حتی قتلته، یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچے بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فقال لی یا اسامہ، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، قال قلت یا رسول اللہ انما كان متعوذا، یا رسول اللہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا یہ جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تعوذ پناہ حاصل کرنا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، تقیتاً پڑھا تھا، اس کا مقصد کوئی اسلام لانا نہیں تھا، محض اپنی جان بچانا تھا۔ قال اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا اچھا تم نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ قال فما زال يكررها، اسامہ فرماتے ہیں کہ آپ مسلسل یہ جملہ کہتے رہے، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم، اتنا ان کو شرمندگی ہوئی، فرمایا مجھے تمنا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا، اتنا سخت ان کے اوپر اثر ہوا کہ میں اب اسلام لاتا تو میرے گناہ معاف ہو جاتے سارے، اب میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، ایک آدمی جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا، حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت خالد ابن الولید، تیسرا قصہ، ایک قصہ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کا، دوسرا قصہ ہو گیا حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ کا، اور تیسرا قصہ ہے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا، کہ جناب وہ کہیں جا رہے تھے اور لشکر تھا چھوٹا سا ان کا سریہ، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے تو اس نے ان کو سلام کیا، یہ سمجھے کہ یہ سلام کر رہا ہے تعوذا و تقیۃ، اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی چیزیں چھین لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی وَلَا تَقُولُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو آدمی تمہیں سلام کر رہا ہے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے نہیں تو کافر ہے، تو نے تو ایسے ہی اپنی بکریاں بچانے کے لیے تو نے یہ سلام کیا ہے۔ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا، تم بھی ایسے اس سے پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی اس سے پہلے كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تب اگر کوئی آدمی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو، معاف کر دو، باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اللہم، آپ نے ہاتھ اٹھائے دونوں اور فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد بن الولید نے جو کچھ کام کیا ہے میں اس سے برات کرتا ہوں، میں اس میں شریک نہیں۔
کہ خالد بن ولید کی غلطی ہے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں دنیا کی بات ہوئی صاحب، آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے جی۔ دنیا میں جو احکام کا مدار ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ ظاہر پر ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے مسلمان سمجھیں، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سب کو مسلمان سمجھ۔ باقی اندر سے کس کا کیا حال ہے، کون جناب جاسوس ہے اور کون جو ہے وہ ظاہر میں مسلمان بنا ہوا ہے، اس کا معاملہ اللہ سے کرتا ہے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر کسی دلیل شرعی قطعی سے بات ثابت ہو جائے کہ یہ کافر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کفراً بواحاً عندکم من اللہ فیہ برہان، یعنی جس کے اندر 1% بھی غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، 1% بھی شبہ نہ ہو، تو پھر ہم اس پر یہ کفر کے احکام جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک 1% بھی شبہ باقی ہے تو اور وہ کہ دعویٰ کر رہا ہے اسلام کا، تو ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ چلو بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان الطيبي قال حدثنا أنس رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه من عفراء حتى برد فقال أنت أبا جهل؟ قال ابن علية قال سليمان هكذا قالها أنس قال أنت أبا جهل؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان أو قال قتلوا قومه؟ قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكيار قتلني. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس میں یہ آ رہا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا انت ابا جہل، کیا تم ہو اے ابو جہل؟ تو ابن علیہ کہتے ہیں کہ سلیمان تیمی نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو قال سلیمان ہکذا قالها انس، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تھی تو اسی طریقے سے کہا تھا۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ عام قواعد عربیہ معروفہ کے خلاف تھا، تو اس لیے راوی کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ اگرچہ معروف قواعد کے خلاف ہے لیکن روایت اسی طریقے سے ہے کہ آنتا ابا جہل، اور توجیہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یا دو حمزے تھے تو اس کے اندر تفصیل ہوئی آنتا، اور ابا جہل جو ہے یہ بہتر ہے کہ اس کو منادہ بنا دیا جائے۔ جی وبه قال حدثنا وہ لفظ بھی آ گیا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قال ابو جہل فلو غیر وکار قتلنی، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر کاشتکار کے علاوہ کوئی مجھے قتل کرتا تو بہتر تھا، کیونکہ انصار کے لڑکوں نے قتل کیا اور انصار اکثر کاشتکاری کرتے تھے، تو اس نے یہ جملہ کہا کہ اگر کاشتکار کے علاوہ کوئی مجھے قتل کرتا تو بہتر تھا۔ جی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا معمر عن زهري عن عبد الله بن عبد الله حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنه وعنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهد بدرا فحدثت عروة بن زبير وقال هما عويم بن سعيدة ومعنى بن عبيد. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں اپنے انصار بھائیوں کی طرف۔ اب ہماری ملاقات ہوئی انصار کے دو نیک آدمیوں سے، شہیدا بدرن فلقینا منہم رجلان صالحان، تو لقیہ اس کا فاعل کون ہے؟ رجلان صالحان، کیونکہ حالت رفعی ہے، معلوم لقینا نہیں ہے بلکہ لقینا ہے، فلقینا منہم رجلان صالحان شہیدا بدرن۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے حدیث عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کو سنائی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جو دو حضرات تھے وہ ایک عویم ابن سعیدہ اور دوسرے معن ابن عدی رضی اللہ عنہما ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں یہ شہیدا بدرن، یہ بھی ان حضرات میں شامل تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، اور یہ وہ دو یہ پورا قصہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے قصہ سقیفہ بنی ساعدہ۔ اس سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ماں خلافت کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ چلو ہم اپنے انصار بھائیوں کے پاس چلتے ہیں، دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات روانہ ہوئے، تو راستے میں یہ دو حضرات ملے،
حضرت عوین ابن ساعدہ اور معن ابن عدی الانصاری رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے دونوں کہا کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں، وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ خلافت کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جاتے ہیں، جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا. تو یہ دونوں حضرات سے تشریف لے گئے اور پھر لمبا چوڑا قصہ ہے جو انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ میں آ جائے گا. جی. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن خزيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 وقال عمر لو فضلنهم على من بعدهم. قیس فرماتے ہیں کہ بدریین کا جو وظیفہ تھا وہ 5000 تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں ان کو ترجیح دوں گا بعد والوں پر. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کثرت سے ہوئیں اور مال غنیمت آ رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بڑے بڑے حضرات تھے ان کا وظیفہ متعین کر دیا تھا. تو اس میں اصحاب بدر کا وظیفہ زیادہ تھا اور باقی جو اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، ان کا وظیفہ کم تھا. تو عمر فاروق نے اس وقت میں یہ جملہ فرمایا لو فضلنہم علی من بعدہم، کہ میں اصحاب بدر کو فضیلت دوں گا بعد والوں پر. اور یہ وہ بات ہے جس پر تمام اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ ہے خلفائے راشدین کا مع العشرۃ المبشرہ، یعنی مع الستۃ الآخرین، تو کل ہو گیا 10 مبشرہ، اور 10 مبشرہ کے بعد درجہ اصحاب بدر کا، پھر درجہ اصحاب احد کا، پھر درجہ اصحاب بیعت رضوان کا، پھر درجہ ہے ان صحابہ کا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر درجہ ان صحابہ کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. باقی سارے کے صحابہ کالنجوم، سارے صحابہ علی الرأس والعین ہیں، کالنجوم ستاروں کی طرح ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. چلو. حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أول ما وقر الإيمان. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن زهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء اثنتنا لتركتهم له. بس اب یہ دو روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے محمد ابن جبیر ابن مطعم کی اپنے والد جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مغرب کی نماز کے اندر وقتور کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر جم گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل کے اندر جم گیا. یہ جبیر ابن مطعم جو تھے یہ اسارہ بدر کے اندر شامل تھے اور یہ گرفتار تھے اور بندھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ قیدیوں کے اندر شامل تھے بندھے ہوئے. اس وقت میں مغرب کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الطور پڑھی. تو آگے آپ پڑھیں گے ترمذی کی روایت کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طور پڑھ رہے تھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَعْضِ الْمَسْجُورِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. تو فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے دل سے، میرے سینے سے میرا دل نکلا جا رہا ہے. کہا یطیر قلبی، روایت کے الفاظ ہیں قریب تھا کہ میرا دل جو ہے وہ اڑ جائے. اور فرماتے ہیں اول ما وقر الایمان فی قلبی، یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب ایمان میرے دل میں جم گیا. اس کے بعد ان کا فدیہ دیا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، اور پھر یہ رہا ہوئے، اور رہا ہونے کے بعد انہوں نے اسلام اپنا ظاہر کر دیا. اسلام تو ہو گیا تھا وقر الایمان فی قلبی، لیکن اسلام کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مکلف ہیں کس کے؟ ظاہر کے. جب تک زبان سے کلمہ نہیں پڑے گا ہم اس پر ایمان کے احکام جاری نہیں کریں گے، چاہے اندر سے وہ مسلمان، چاہے اندر سے مسلمان ہو، ہم اس پر ایمان کے احکام جاری نہیں کریں گے. تو یہ مسلمان تو ہو گئے تھے دل میں لیکن کلمہ نہیں پڑا تھا. تو اس کو بتا رہے ہیں کہ جس وقت میں نے سورۃ الطور پڑھی وہ سنی، اسی وقت میں میرے دل کے اندر ایمان جم گیا. یہ تو ایک پہلی روایت ہے. اور انہی کی دوسری روایت ہے کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر کے بارے میں فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور پھر ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب بدبودار لوگوں کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا. اب اس کا ایک خاص پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے
کہ مشرکین مکہ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن تھے. آپ کو پتہ ہی ہے، اوجلی لا کے رکھی وغیرہ وغیرہ، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حبشے کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور کیا کیا تکلیفیں ہوئیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ یہ نہیں لگا سکے، یعنی قتل وغیرہ نہیں کر سکے. وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا جو تھے ابو طالب، وہ بڑے آدمی تھے، اور ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ نے ہاتھ نہیں، میرے بھتیجے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. جب ابو طالب کا جس سال انتقال ہوا اسی سال انتقال ہوا ہے کس کا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. اور اسی لیے اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، کے غم والا سال تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے غم ہوئے. ایک تو بیوی کا غم تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی محبت کرنے والی بیوی دنیا سے چلی گئی ان کے پاس سے، اور دوسرا آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کو پناہ دی ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا رکھا تھا کہ میرے بھتیجے کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا. تو ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اب کوئی مکہ مکرمہ میں آپ کو پناہ دینے والا نہ رہا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قبائل عرب کے اوپر پیش کیا کہ کون قبیلہ ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں دین کا کام کر سکوں. چنانچہ آپ تشریف لے گئے طائف، اور وہاں آپ ابی لیل ابن عبد کلال پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم مجھے پناہ دو طائف میں. لیکن انہوں نے پناہ نہیں دی، بلکہ پتھر آپ کے اوپر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کا پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور جناب خون وغیرہ نکلنے لگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمزدہ حالت میں طائف سے واپس تشریف لا رہے. اور اس وقت میں آپ کی زبان مبارک سے وہ دعا ہے جو عجیب و غریب دعا ہے. اس وقت میں آپ نے فرمایا الی من تکلنی الی عدوی یتحجمنی اب الی قریب ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع. اے پروردگار، آپ مجھے کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی اب دنیا میں آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا. تو ایسے موقع پر آپ تشریف لا رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ بہت ہی غمزدہ تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع پر وہ ملک الجبال بھی آیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو سب کو پہاڑوں کو ملا دوں. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں سے لوگ پیدا ہوں کہ جو ایمان الاخر سب آپ کو معلوم ہی ہوگا، ماشاءاللہ کچھ معلوم ہی ہوگا، سارا نہ صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لا رہے تھے تو مکہ مکرمہ داخل ہونا آپ کے لیے مشکل تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں تھا. تو اس وقت میں مطعم ابن عدی آپ کو ملا. اس وقت میں مطعم ابن عدی، اور یہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھے. تو انہوں نے کہا محمد تم پریشان کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں میری جو پناہ تھی وہ تو میرے چچا تھے ابو طالب، اور ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے ہم جب بھی ابو طالب کا نام لیتے کیا کہتے ہیں؟ جناب ابو طالب. ہمارے اکابر جب بھی نام، حالانکہ ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ شیعہ تو کہتے ہیں مسلمان تھے، لیکن جو اہل السنہ والجماعہ اور احادیث موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب آپ نے بہت کوشش کی، بلکہ آخر میں آپ نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کا دفاع کر سکوں. لیکن ابو طالب نے وہ، بلکہ وہ ابو جہل وغیرہ موجود تھے. ابو جہل نے کہا اس وقت میں تم بھتیجے کی بات مان رہے ہو. خیر، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ حضور کی مدد بہت کی تھی اس لیے ہمارے اکابر جب بھی ذکر کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں؟ جناب ابو طالب، اور کبھی بھی ان کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی نہیں کرتے. تو اب آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اب کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو کام کرنے کے لیے زمین چاہیے. مولوی مسئلہ ہے کہ آدمی کو کام کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، کوئی پلیٹ فارم چاہیے، کوئی جناب جگہ چاہیے کہ جہاں آدمی دین کا کام کر سکے اور پناہ ہو، تو اس کے بعد ہی تو آدمی دین کا کام کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مطعم ابن عدی نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے. چنانچہ مطعم ابن عدی جو تھے انہوں نے آپ کو پناہ دی، اور پناہ دینے کے بعد مکہ مکرمہ میں خود داخل ہوئے، اپنے 4 بیٹوں کو حکم دیا اور کہا مسلح ہو کر آؤ.
چنانچہ ان کے چاروں بیٹے مسلح ہو کر آئے اور بیت اللہ کے چاروں کونوں پر ایک ایک کھڑا ہو گیا بیٹا، اور مطعم ابن عدی نے اعلان کیا کہ آج سے محمد میری پناہ میں، آج سے محمد میری پناہ میں، اگر کسی نے محمد کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہمارا پورا قبیلہ ان سے انتقام لے گا۔ یہ مطعم ابن عدی نے فرمایا، لیکن مطعم ابن عدی مسلمان نہیں ہے، مطعم ابن عدی مسلمان نہیں ہے۔ اب دیکھو مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم جو ہیں وہ گرفتار ہو کر آ رہے ہیں، وہ سارا بدر کے اندر شامل ہیں، 70 قیدیوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو یہ جملہ فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا، میں ان سب بدبودار لوگوں کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ تو بیک وقت آپ نے دو باتیں، ایک تو اشارہ کر دیا کہ اب چونکہ وہ تو زندہ نہیں ہے، اب تو معاملہ اصولوں کے مطابق ہوگا، وہ اشارہ کر دیا کہ اگر سے میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، جبیر ابن مطعم کی طرف وہ اشارہ ہو گیا کہ تمہارے والد سے میں محبت کرتا ہوں، ان کے احسان کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود معاملہ اصولوں پر ہو، اور اصول تو فدیے کا تو آپ نے حضرت عباس کو نہیں چھوڑا، اپنے چچا کا فدیہ نہیں چھوڑا، تو جبیر ابن مطعم کا آپ فدیہ کیسے چھوڑ دیتے؟ تو فدیہ تو آپ نے نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے شرافت اخلاق کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اس کافر کے احسان کو بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر وہ کافر زندہ ہوتا مطعم ابن عدی اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں ان کی سفارش کو قبول کر لیتا۔ معلوم ہے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہو تو اس احسان کو یاد رکھیں۔ یہ شریف لوگوں کا طریقہ مالک صاحب ادھر سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ ہمارے مفتی رفیع صاحب جو ہے نا کبھی کبھار ایک جملہ فرماتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، ایک دو مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا، فرمایا آج کل لوگ جو نیک تو ہیں مگر شریف نہیں۔ یہ کبھی کبھار وہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل لوگ نیک تو ہیں مگر شریف نہیں۔ شرافت اور چیز ہے ہمارے ساتھ، شرافت، علو ہمت، بلند اخلاق۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے معزز، شریف، اور اب دیکھو بیک وقت ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر کافر نے کوئی احسان کیا ہے اور اس نے آڑے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کے احسان کو ذکر بھی نہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتا، اس کی سفارش کو ویسے سب کو چھوڑتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عجیب، کمال۔ چلو جی، وقال ليس بن يحيى عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبة أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع غلنات خباكم۔ اب یہ ایک بات یہ بھی ہم نے دو روایتیں پڑھی نا، یہ جو اس میں پہلی روایت تھی، ایک اور مسئلہ بھی ہے جو اصول حدیث کا مسئلہ ہے، اور وہ آپ نے پڑھا ہوگا نیچے کتابوں کے اندر کہ اگر روایت حدیث کا تحمل ہو حالت کفر میں، اگر روایت حدیث کا تحمل ہو حالت کفر میں اور ادائیگی ہو حالت اسلام میں، تو روایت مقبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو جبیر ابن مطعم نے جب حدیث کا تحمل کیا تو وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں تحمل کیا، لیکن جب روایت نقل کی اس وقت میں مسلمان ہو چکے تھے، صحابی تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ معلوم ہے کہ حالت کفر میں اگر تحمل ہو، تحمل سے مراد روایت لی گئی ہو اور پھر لیکن منتقل کی گئی ہو حالت اسلام کے اندر، تو وہ روایت مقبول۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے حالت کفر کی جو واقعات نقل کرتے ہیں وہ سب کے سب مقبول ہیں، کیونکہ تحمل اگر سے حالت کفر میں ہے مگر ادائیگی حالت اسلام میں۔ آگے جو ہے یہ قول ہے حضرت سعید ابن المسیب کا، گویا یہ نہ مرفوع ہے اور نہ موقوف ہے بلکہ مقطوع ہے، یعنی یہ قول ہے کس کا؟ حضرت سعید ابن المسیب تابعی رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا فتنہ واقع ہوا یعنی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، فلم تبق من اصحاب بدر احدا، تو اس فتنے نے اصحاب بدر میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ کیا مطلب؟ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اصحاب بدر دنیا سے تیزی سے جانے لگے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اصحاب بدر میں سے کوئی آدمی دنیا میں باقی نہ رہا۔ ثم وقعت الفتنة الثانیہ،
پھر دوسرا فتنہ واقع ہوا اور مراد حرہ کا فتنہ، اور حرہ سے مراد کہ یزید کا جو لشکر تھا اس نے مدینے پر حملہ کیا، یزید کے لشکر نے مدینے پر حملہ کیا، یزید ابن معاویہ ان کے لشکر نے مدینے پر حملہ کیا اور قتل عام ہوا بڑا زبردست، اور بڑے بڑے اس میں حضرات، اس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، خیر القرون کے لوگ تھے، وہ شہید کیے گئے، مسلمانوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، تو وہ بڑا فتنہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب دوسرا فتنہ واقع ہوا یعنی حرہ کا، فلم تبق من اصحاب الحدیبیہ احدا، تو اس فتنے نے اصحاب الحدیبیہ میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، یعنی اصحاب الحدیبیہ تیزی سے اٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے اصحاب بیعت الرضوان دنیا سے چلے گئے۔ ثم وقعت الثالثہ، پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا، اور یہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد غالباً حجاج کا فتنہ ہے کہ جب اس نے عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو ختم کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا، اور اس زمانے میں بھی قتل عام ہوا سن 74 ہجری میں۔ تو جب تیسرا فتنہ واقع ہوا فلم ترتفع، تو وہ فتنہ نہیں اٹھا، وہ بالناس صباح، اور حال یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ قوت ہو۔ کیا مطلب کہ جتنے اقویاء تھے یعنی صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین تیزی سے چلے گئے، تو اصحاب بدر پہلے جا چکے تھے، اصحاب حدیبیہ اس کے بعد جا چکے تھے، اور باقی صحابہ کچھ رہ گئے تھے، وہ بھی بہت تیزی سے چلے گئے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آخری صحابی کا انتقال کب ہوا ہے؟ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کا سن 110 ہجری، یعنی صحابہ کی جو جماعت ختم ہوئی ہے اور آخری جو صحابی دنیا سے گئے ہیں وہ حضرت طفیل تھے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ، اور سن 110 ہجری۔ اور یہ وہ حدیث کی اسی وجہ سے ثابت ہے کہ جب آپ نے بالکل آخر وصال کے وقت میں فرمایا تھا کہ اب 100 سال بھی نہیں گزریں گے کہ زمین پر کوئی آدمی جو سانس لے رہا ہو وہ باقی رہے۔ کیا مطلب کہ 100 سال کے اندر یہ جتنے حضرات ہیں سارے دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہ سن 10 ہجری میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور سن 110 ہجری کے اندر صحابہ سارے کے سارے چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ چلو، اور سن 110 ہجری میں یہ آخری صحابی گئے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 80 ہجری میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو اس کو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زیارت کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہے۔ 30 سال کے تھے، ان کی عمر 30 سال تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تابعین میں ان کا شمار، اور روایتیں بھی ہیں۔ جی حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث. قالت فأقبلت أنا وأم مستح فعثرت أم مستح من يطها فقالت تعس مستح فقلت بئس ما قلت تصدين رجلا شهد بدرا فذكر حديث الإفك. یہ حدیث ہے اس کا جو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والی ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا۔ زہری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، اور وہ ابن زبیر، سعید بن المسیب، اور علقمہ ابن وقاص، اور عبید اللہ ابن عبداللہ، یعنی 4 تابعین کو انہوں نے نقل کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہے، اور ان چاروں میں سے ہر ایک نے اس حدیث کا کچھ حصہ مجھ سے بیان کیا تھا۔ وہ آگے جو حدیث ایک آئے گی لمبی چوڑی، وہ اصل میں 4 حضرات کی حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس روایت کے اندر کہ میں اور ام مستح واپس آ رہے تھے، تو ام مستح اپنی چادر کے اندر پھسل گئیں، تو میں نے فقالت، تو ان کی ام مستح کی امی کہنے لگی تعس مستح ہلاک ہو جائے، تو فقلت، میں نے کہا بئس ما قلتی، آپ نے بہت بری بات کہی ہے، تسبین رجلا شہید بدرا، آپ گالی دے رہی ہیں، یعنی برا بلا کہہ رہی ہیں ایک ایسے آدمی کو جو بدر کے اندر شریک ہوئے۔ تو ان کی والدہ پھسلی، تو پھسلتے وقت ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا تعس مستح۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ مستح کو کیوں برا کہہ رہی ہیں، وہ تو رجلا شہید بدرا، معلومہ شہداء جو شہود بدر والے ہیں ان کا اونچا مقام ہے، تو مستح جو ہیں وہ بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر اصل تہمت لگانے والا تو
وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اسی نے سارا چکر چلایا تھا، لیکن مسلمانوں میں 3 آدمی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، ایک مصطح ابن اساسہ، دوسرے حضرت حسان ابن ثابت اور تیسرے حضرت زینب حضرت. تو یہ 3 حضرات تھے، تو ان پر حد قذف جاری کی گئی، ان میں یہ مصطح بھی تھے. تو ان کی والدہ کو بہت رنج تھا کہ میرا بیٹا اس طرح کا بے بنیاد الزام لگا رہا ہے. تو جب وہ پھسلی تو انہوں نے کہا تعیسا مصطح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کو برا نہ کہیں، رجلا شہید بدرا، آپ کیوں برا کہہ رہی ہیں کیسے آدمی کو جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوا. چلو ابھی كان إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أنباتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا، وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله أعلم. اب روایت تو پیچھے گزر چکی ہے، اب اس میں بالکل آخری صفحہ 573 پر جو آخری سطر ہے اس میں ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا. اگر یلقیہم آپ پڑھیں تو مراد یہ ہے کہ آپ ان کو خطاب فرما رہے تھے، اور اگر آپ یلقیہم پڑھیں تو مقصد یہ کہ آپ ان کو کنویں کے اندر ڈال رہے تھے، یعنی ڈلوا رہے تھے. اس موقع پر آپ نے ان سے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تو قال ناس من اصحابي يا رسول الله تنادي ناسا امواتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم. بات ختم ہو گئی. اب اسی روایت کے اندر یہ لفظ بھی آ رہا ہے کہ قریش کے جتنے لوگ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے ان کے حصے متعین کیے گئے 81. اور روایت میں زبیر فرماتے ہیں کہ زبیر ابن العوام یہ فرماتے تھے کہ ان کے حصے جب تقسیم کیے گئے تو حصے 100 بنے. تو ہم پہلے اس کی یہ آپ کو حدیث دکھا بھی چکے ہیں اور اس کا مطلب بھی بتا چکے ہیں کہ اصل میں جو مہاجرین تھے ان کی تعداد تھی 66 مقاتلین کی، اور جو غیر مقاتلین تھی ان کی تعداد تھی 15. تو 66 اور 15 ہو گئے 81. اور 19 حضرات وہ تھے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو مدینہ میں چھوڑا کسی کام کی وجہ سے جیسے عثمان غنی وغیرہ، یا آپ نے ان کو سریے میں بھیجا ہوا تھا بعض حضرات کو، تو ان کو بھی شامل کیا گیا اور ان کا بھی حصہ لگایا گیا. ان کے کل حصے بنے ہیں 100. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 66 مقاتلین اور 15 جو ہیں وہ غیر مقاتلین، اور 81 ہو گئے. اور باقی جو 19 ہیں یہ وہ حضرات تھے کہ جو وہاں موجود نہیں تھے مگر حکماً ان کو شریک سمجھا گیا. جی. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبير رضي الله عنه قال ضربت يوم بدر للمهاجرين ب100 سهم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوزه آمين. قال النبي محمد بن عبد الله الحاشمي صلى الله عليه وسلم أياس بن بكير بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي حمزة بن عبد المطلب الهاشمي حاتب بن أبي بلتعة حليف لقريش أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي حارثة بن الربيع الأنصاري حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. خبيب بن عدي الأنصاري خنيس بن حذافة السحمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري زبير بن الأوام القرشي
زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري أبو زيد الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن خولة القرشي سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل القرشي سهل بن حنيف الأنصاري زهير بن راس الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي عبد الله بن مسعود الهذلي عبد الرحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن الصامت الأنصاري عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه علي بن أبي طالب الهاشمي عمرو بن عوف حليف بني عامر اللؤي عقبة بن عمرو الأنصاري عامر بن ربيعة العنزي عاصم بن ثابت الأنصاري أبيب بن صاعدة الأنصاري إتبان بن مالك الأنصاري قدامة بن مزعون قتادة بن مزعون قتادة بن النعمان الأنصاري معاذ بن عمرو بن الجموح معوذ بن عفراء وأخوه مالك بن ربيعة مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري مرارة بن الربيع الأنصاري معن بن عدي الأنصاري مصطح بن أساسة بن عباد بن مخلد بن عبد مناف مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة هلال بن أمية الأنصاري. باب ہے ان لوگوں کے نام میں جن کا آل بدر میں سے ذکر کیا گیا ہے اس جامع صحیح بخاری میں. اس بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کے اندر جن اصحاب بدر کا خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ یہ حضرات ہیں. یعنی مراد وہ صرف اہل بدر ہیں جن کا بخاری میں ذکر آیا ہے روایات کے اندر. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب بدر تو 310 سے زیادہ 313 314 315 تک کی روایتیں بلکہ 17 تک کی روایتیں آتی ہیں. النبی محمد بن عبد اللہ الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ایاس بن البکیر بلال بن رباح مولا ابی بکر القرشی حضرت بلال حمزہ بن عبد المطلب الحاشمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. حاطب بن ابی بلتع حلیف لقریش. یہ قریشی نہیں تھے بلکہ قریش کے حلیف تھے اور ان کا قصہ گزر چکا ہے پیچھے. ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ القرشی یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ. حارثۃ بن الربیع الانصاری اور یہ بدر والے دن شہید کر دیے گئے. اور اصل میں حارثہ ابن الربیع نہیں ہے بلکہ حارثہ ابن سراقہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے ماں کی طرف نہیں ہوتی. لیکن ان کو حارثہ ابن ربیع اس لیے کہا گیا کہ احادیث کے اندر جب ذکر آتا ہے تو ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے والد کا ذکر نہیں آتا. ربیع رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے. جیسا کہ روایت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ جنت میں ہے یا نہیں. اگر جنت میں تو ٹھیک ہے ورنہ تو میں فاشتہدت فی البکا اتنا روؤں گی کہ لوگ دیکھیں گے. اچھا جی. کانا فی النظارہ اور یہ نظارہ میں تھے. نظارہ سے مراد کیا ہے کہ ادھر ادھر دیکھ بھال کرنے والے. بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ او پی تھے. او پی کہتے ہیں نا آگے جا کر وہ درختوں پر یہ سے چڑھ کر وہ جائزہ لیتا ہے پھر پیچھے وہ سگنل دیتا ہے کہ ادھر تم گولا برساؤ ادھر تیر مارو. تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے تھے اور نظارہ میں تھے لیکن زیادہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ بچے تھے اور ان کا کام تھا اوپر کے کام. یہ پانی لینے کے لیے گئے تھے تالاب کے اوپر اور وہاں ایک اندھا تیر آیا. کچھ معلوم نہیں تیر کس نے چلایا تھا اور وہاں یہ شہید ہو گئے. جیسے کہ پیچھے گزرا اصابہ سہم غرب ایک غریب تیر اجنبی تیر اچانک تیر آیا اور وہ ان کو لگا اور اس میں وہ شہید ہو گئے. خبیب بن عدی الانصاری قنیس بن حذافہ السامی رفاعۃ بن رافع الانصاری رفاعۃ بن عبد المنذر ابو لبابۃ الانصاری زبیر بن العوام القرشی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی داد بھائی. زید بن سہل ابو طلحہ الانصاری
ابو طلحہ یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سوتیلے والد ہیں، لیکن اصل میں ان کا نام کیا ہے؟ زید ابن سہل۔ عام طور سے احادیث میں جب بھی ذکر آئے گا حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو طلحہ انصاری، اور نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام ذکر کر دیا ہے کہ ان کا اصل نام ہے زید ابن سہل اور ان کی کنیت ہے ابو طلحہ، اسی لیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ زوج ام سلیم ام انس ابن مالک۔ ابو زید الانصاری، اور ابو زید الانصاری وہی ہے کہ احد عمومتی پیچھے گزرا ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سے ایک چچا تھے ممن شہیدہ بدر، تو یہ ابو زید الانصاری رضی اللہ عنہ انس ابن مالک کے چچا ہیں۔ سعد ابن مالک ابن وہیب الزہری، سعد ابن مالک ابن وہیب الزہری۔ اب یہ سمجھیے کہ سعد ابن مالک جو ہیں یہ دو صحابی ہیں، سعد ابن مالک ابن وہیب، اور ان کو کہا جاتا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے سعد ابن مالک ابن وہیب، سعد ابن مالک ابن وہیب، اور ان کی یہ مشہور ہے اپنی کنیت کے ساتھ، ان کو کہا جاتا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ ایک اور ہے سعد ابن مالک، وہ ہے سعد ابن مالک ابن سنان، اور وہ بھی مشہور ہے اپنی کنیت کے ساتھ، وہ مشہور ہے ابو سعید الخدری۔ آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا، پڑھیں گے حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تو وہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، لیکن اصل میں ان کا نام ہے سعد ابن مالک ابن سنان، اور سعد ابن ابی وقاص جو ہے یہ اپنے والد کی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، لیکن اصل میں ان کا نام ہے سعد ابن مالک ابن وہیب۔ تو یہ دونوں صحابی ایسے ہیں کہ ان کا نام، ان کے والدین کا نام ایک جیسا ہے، دادا میں جا کر فرق ہوا ہے۔ سعد ابن مالک ابن وہیب یہ سعد ابن ابی وقاص ہے، اور سعد ابن مالک ابن سنان جو ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آگے سعد ابن خولہ القرشی، اور سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل القرشی۔ سعید ابن زید کو آپ جانتے ہی ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، وہی بہنوئی جن کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ سہل بن حنیف الانصاری، زہیر بن رافع الانصاری واخوہ، اخوہ ہم بتا چکے ہیں کہ زہیر بن رافع ان کے بھائی جو ہیں، ان کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے نام کے بارے میں تین قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام، ان کے بھائی کا نام تھا مظہر، اور یہی راجح ہے، بعض کہتے ہیں مطہر، اور بعض کہتے ہیں مہیر، بلکہ بعض حضرات نے کہا مہیر تھا، اور بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قافیے سے اور اس کے وزن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی کا نام مہیری ہوگا، تو زہیر اور مہیر یہ دو بھائی تھے، اور مظہر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آگے عبداللہ ابن عثمان ابو بکر الصدیق القرشی، معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام نامی، اس میں گرامی کیا تھا؟ عبداللہ ابن عثمان، کہتے تو ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن اصل میں ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عثمان القرشی، اور ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن وہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، کیا؟ ابو قحافہ۔ جس طرح یہ نام ان کا عبداللہ ہے لیکن مشہور ہے ابو بکر صدیق کے اس سے کنیت اور لقب سے، اسی طرح ان کے والد جو ہیں ان کا نام ہے عثمان، لیکن مشہور ہیں ابو قحافہ کے لقب سے، کنیت سے۔ اچھا جی، آگے کہاں گیا جی؟ عبداللہ ابن مسعود الحذلی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے مشہور صحابی، عبد الرحمن ابن عوف الزہری، عبیدۃ بن الحارث القرشی، عبادۃ بن الصامت الانصاری، عمر بن الخطاب العدوی یعنی عمر فاروق، عثمان بن عفان، عثمان غنی، خلفه النبی صلی اللہ علیہ وسلم على ابنته وضرب له بسهمه، علی بن ابی طالب الہاشمی، عمرو بن عوف حلیف بن عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، هويم بن ساعدة الأنصاري، إذبان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مسعود، قدامة بن النعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو بن الجبوه، معبد بن عفراء وأخوه۔ معلوم ہوا کہ معاذ کتنے ہیں؟ دو ہیں، ایک معاذ بن عمرو بن الجبوه اور دوسرے معبد اور معاذ، وہ دو بھائی ہیں۔
مالك بن ربيع أبو سيد الأنصاري، مرارة بن الربيع الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري، مصطح بن أساسة ابن عباد بن المطلب ابن عبد المناف، مقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، هلال بن أمية الأنصاري. اب یہ وہ اصحاب بدر ہیں کہ جن کا ذکر جامع صحیح بخاری میں آیا، اسی لیے بین الفتور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ان کا ذکر فلاں صفحے پر ہے، ان کا ذکر فلاں صفحے پر ہے، ان کا ذکر فلاں صفحے پر ہے، تاکہ اگر آپ مراجعات کرنا چاہیں تو آپ کے لیے مراجعات کرنا آسان ہے۔ چلو باب حديث بني النذير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد، وقال الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. وبه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال هاربت النذير وقريزة فعجل بني النذير وأقر قريزة ومن عليهم حتى هاربت قريزة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنه وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة. وبه حدث غزوہ بدر کے ابواب سے فارغ ہونے کے بعد اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، حدیث بنی النذیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیۃ الرجلین، کہ یہ واقعہ ہے بنو النذیر کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کا ان کی طرف 2 آدمیوں کی دیت کے قصے میں، وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ انہوں نے دھوکے کا ارادہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ زہری نے فرمایا، نقل کیا عروہ سے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بدر کے 6 مہینے کے بعد احد سے پہلے، اور اس بات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر معونہ وأحد۔ لیکن ابن اسحاق جو مغازی کے بڑے مشہور امام ہیں سیرت کے، انہوں نے اس بنو نذیر کے قصے کو کیا ہے بئر معونہ اور احد کے بعد، یہ واقعہ بئر معونہ اور احد کے بعد پیش آیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ بدر کے بعد ذکر کیا ہے حدیث بنو النذیر کو، اور اس کے بعد پھر آگے باب آ رہا ہے قتل کعب ابن الاشرف، پھر آگے باب آ رہا ہے قتل ابی رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قصے آ رہے ہیں اور واقعات آ رہے ہیں غزوہ احد کے۔ تو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس ترتیب کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق وہ غزوہ بدر کے بعد واقعہ پیش آیا ہے بنو النذیر کا، اور اس کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا ہے کعب ابن الاشرف اور عبداللہ ابن ابی الحقیق کے قتلوں کا، اور اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوا ہے۔ لیکن جو اصحاب السیر ہیں ان کے راجح قول کے مطابق یہ بنو نذیر کا جو واقعہ ہے یہ بدر کے بعد، احد سے پہلے نہیں ہے بلکہ احد کے بعد ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا اندازہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں شروع میں تو یہ ذکر کیا، بلکہ قول نقل کیا عروہ کا، کہ عروہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے 6 مہینے کے بعد ہوا ہے، غزوہ احد سے پہلے، لیکن آخر میں فرمایا کہ وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر معونہ وأحد، کہ ابن اسحاق نے، یعنی ابن اسحاق اور ان کے شاگرد ابن ہشام، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ابن اسحاق کے شاگرد کون ہیں، ابن ہشام جن کی مشہور سیرت ہے سیرت ابن ہشام۔ تو ابن اسحاق اور ابن ہشام اور دوسرے جتنے اصحاب السیر ہیں وہ تقریباً سب متفق ہے اس بات کے اوپر کہ واقعہ احد کے بعد پیش آیا ہے، بلکہ بئر معونہ کے
واقعے کے بعد پیش آیا ہے، وہ بیر معونہ جس میں 70 قرہ شہید کیے گئے، وہ بیر معونہ کا قصہ جس میں 70 قرہ شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد یہ پہلے غزوہ احد ہوا ہے، پھر بیر معونہ کا قصہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ بنو النضیر کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہی راجح ہے اور اسی کو اصحاب السیر نے اختیار کیا ہے۔ یہ تو عنوان کی کہ تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح۔ اب پس منظر اس کا آپ یہ سمجھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع اور دوسرے بنو نذیر اور تیسرے بنو قریظہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر وہ میثاق مدینہ طے فرمایا اور ان سب لوگوں سے صلح کی، اور اس میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے، تو انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو گویا مدینہ منورہ کے اندر ان 5 بڑے قبیلوں کی آبادی تھی، اور ہر قبیلہ جو ہے وہ ایک علیحدہ حصے میں رہتا تھا، اور اس میں پورا اس کا جتھا تھا، وہیں ان کے سارے مکانات ہوتے تھے، جیسے اب بھی قبائلی علاقوں کے اندر بعض جگہوں میں یہی صورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہ معاہدے کیے آتے ہی، اور میثاق مدینہ وجود میں آیا، آپ نے یہود سے معاہدہ کر لیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے نتیجے میں دھاک بھی بیٹھی، اور 70 جو مشرکین قریش تھے وہ مارے گئے، اور 70 گرفتار ہوئے، پھر ان کا فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس میں یہ یہودی جو تھے ان کو بڑی جلن ہوئی کہ مسلمانوں کو یہ فتح کیسی ہو گئی، اور حضور جو ہے وہ تو اب طاقت پکڑ رہے ہیں، اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جانتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کے بھی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو بدر کے واقعے کے بعد مخالفت تیز ہو گئی، اور ایک یہودی بڑا سردار تھا کعب ابن الاشرف، اس نے خاص طور پر بہت زیادہ سازشیں شروع کی، اور کعب ابن الاشرف نے غزوہ بدر کے بعد یہ کیا کہ جیسی اس کو اطلاع ملی کہ مشرکین بدر کے 70 افراد مارے گئے ہیں، تو یہ تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ گیا، اور وہاں جا کر اس نے لوگوں سے بات کی، ابو سفیان اور جو بچے کچے اب سردار رہ گئے تھے تو ان سے بات کی کہ بھئی تم وہاں بڑا افسوس ہے اور یہ ہے، اور ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنا چاہیے، سب جا کے اس نے، اور وہیں اس نے قصائد کہے، اور پھر جس میں مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت حجر کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ واپس آ گیا مدینہ منورہ، اور وہاں قلعہ تھا باقاعدہ، اور بڑے اس قلعے کے اندر یہ رہتا تھا، جیسا کہ آپ آگے انشاءاللہ 1-2 دن میں پڑھیں گے۔ تو وہاں آ گیا، اور وہاں آنے کے بعد اس نے جناب قصیدے لکھنے شروع کیے، اور خاص طور پر اس نے جو عورتیں تھیں، مسلمان عورتیں، ان کے نام لے لے کر ان کے بارے میں فحش باتیں اور بدترین غلیظ قسم کے کلمات کہنے شروع کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کچھ لوگوں سے کہا کہ بھئی کون ہے جو اس کی مصیبت سے ہمیں نجات دلائے؟ تو کعب ابن الاشرف کے بھانجے سے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اقر صامتون، جو چپ ہونے والا ہے وہ اقرار ہی کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں جا کے یہ کام کرتا ہوں، اور پھر لمبا قصہ ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اچھا، ادھر ہی ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے، بنو نذیر سے پہلے کا واقعہ ہم لے رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے نا کہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور تو بدر اور احد کے درمیان بنو قینقاع کا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا پہلے ضروری ہے، اور بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا ہے احد کے بعد، اس لیے ہم اس کو بعد ہی میں ذکر کریں تاکہ آپ کے ذہن میں ترتیب صحیح رہے۔ بنو قینقاع جو تھے یہ مالدار لوگ تھے، اور یہ زیادہ تر سونے کا کاروبار کیا کرتے تھے، سنارے تھے اکثر۔ تو ان کے ہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ ویسے جلے ہوئے تھے مسلمانوں سے بدر کے واقعے کے بعد،
تو تان و تشنیع تو مسلمانوں پہ کرتے ہی تھے. ہوا یہ کہ ایک مسلمان عورت زیور کے سلسلے میں ان کے ہاں گئی، ان کے بازار میں. تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ اس کے جو کپڑا تھا وہ باندھ دیا. اس زمانے میں کوئی بہت قمیصیں، شلواریں اور اس طرح کی چیزیں کم ہوتی تھی، اپنا چادر ہی لپیٹ لیتے تھے. تو اس نے چادر اس طریقے سے باندھ دی اس یہودی نے کہ جب یہ اٹھے عورت تو یہ ننگی ہو جائے. چنانچہ جب وہ مسلمان عورت اٹھی تو اس کے کپڑے سے اتر گئے اور وہ ہنسنے لگا، اور جناب قہقہ اور یہ اور وہ ایک وہاں جناب اس مسلمان عورت کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کی. وہاں سے اس چیخی وہ بیچاری مسلمان عورت. تو وہاں سے ایک مسلمان گزر رہا تھا یا قریب میں موجود تھا، تو وہ اس نے آ کر اس کو یہودی سے بات شروع کی اور اس میں ہاتھا پائی ہوئی اور اس مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا. جیسے اس قتل کیا تو وہ باقی تو ویسے سارے وہاں یہودیوں کا جتھا ہی تھا، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں نبی برحق ہوں اور اس طریقے سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوں اور تم نے یہ حرکت کی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ اس گھمنڈ میں مت رہو کہ اگر تم نے مشرکین بدر کو شکست دے دی ہے تو ہمیں بھی شکست دو گے. وہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے، ہم لڑنے والے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ قصہ ہے، ایک طرف تو ہماری عورت کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، ہمارے آدمی کو تم نے شہید کر دیا اور ساتھ ہی تم دھمکیاں بھی دے رہے ہو. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. آپ واپس آ گئے اور آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ اب ان کا محاصرہ کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ امیر متعین کیے گئے، جھنڈا ان کو دیا گیا، انہوں نے جا کر ان کا محاصرہ کیا اور کئی دن محاصرہ رہا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہونا خود دلیل اس بات کی یہ واقعہ احد سے پہلے پیش آیا ہے. چنانچہ محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ بنو قینقاع جو ہیں اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کا ٹھیک ہے حضور جو بھی فیصلہ کریں ہمارے بارے میں ہمیں قبول ہے. تو وہاں بیچ میں بنو قینقاع کی دوستی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین سے، وہ تھا ہی رئیس المنافقین. وہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جی آپ ان لوگوں کو میری وجہ سے معاف کر دیں. آپ نے ادھر منہ کر لیا ادھر منہ کیا، لیکن وہ پیچھے ہی پڑا رہا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں تمہاری سفارش کو قبول کرتا ہوں، مگر یہ لوگ اب یہاں نہیں رہیں گے، یہ لوگ اب یہاں نہیں رہیں گے. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، ہمارا آدمی کو انہوں نے مارا، عورت کو اس طریقے سے ننگا کیا اور جناب ہمیں دھمکی دی کہ ہمیں تم مشرکین بدر کی طرح مت سمجھو اور ہم لڑنے والے لوگ ہیں، یا تو لڑائی ہو ورنہ یہ یہاں سے جلا وطن. چنانچہ بنو قینقاع جو ہیں ان کو اجازت دے دی گئی. تھے بھی سونارے لوگ، ان کی زمینیں یہاں کم تھی، سونے کا کاروبار تھا ان کا، تو اپنا یہ سب سونا وونا اٹھا کے یہ خیبر کے علاقے کی طرف منتقل ہو گئے. یہ واقعہ پیش آیا بدر کے بعد. ٹھیک ہے. اس کے بعد احد ہوا، اس کے بعد غزوہ احد ہوا. غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں. 70 مسلمان صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ شہید ہوئے، جتنا کہ گرفتار ہوئے تھے، اور جتنے لوگوں کا فدیہ لیا تھا. ذہن میں تو ہوگا نا آپ کا سارا واقعہ. تو اب اتنے حضرات یہاں شہید ہو گئے، بڑا مسلمانوں کو نقصان ہوا. جب یہ مسلمانوں کو نقصان ہوا تو بنو نذیر نے جناب زبردست قسم کی اس میں فتح منائی کہ بھائی یہ اچھا ہوا مسلمانوں کو شکست ہوئی. ادھر بنو نذیر نے وہاں سے ابو سفیان مکہ مکرمہ میں تھے اور مشرکین قریش کے وہ لیڈر تھے، تو ابو سفیان اور بنو نذیر کے درمیان گفتگو ہونی شروع ہوئی اور ان حضرات کے وفود آپس میں گئے کہ اب ہمیں مل کر حضور کا مقابلہ کرنا چاہیے. ادھر قصہ پیش آیا ویر معونہ کا کہ ہمارے 70 قراء جو تھے مسلمانوں کے وہ جا رہے تھے اور وہ سارے قراء تھے قرآن مجید پڑھنے والے، ان کو ایک کنویں کے قریب گھیر کر شہید کر دیا گیا. ان 70 قراء میں ایک آدمی بچ گئے تھے، ان کا نام تھا عامر ابن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ. وہ واپس آ رہے تھے تو جن لوگوں نے گھیر کر شہید کیا تھا اسی قبیلے کے 2 آدمی ان کو مل گئے. تو انہوں نے سوچا کہ وہ یہ لوگ ہیں، تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا دونوں پر اور دونوں کو قتل کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ان پر حملہ کیوں کیا، اور ان سے تو ہمارا صلح کا معاہدہ تھا.
ہمارا تو ان سے صلح کا معاہدہ تھا، اب تو ہمیں ان کی دیت دینی پڑے گی، ہم نے غلط کیا، آپ نے غلط کیا، آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیت کے مسئلے میں مشورہ کرنے کے لیے اور کچھ بات کرنے کے لیے تشریف لے گئے یہود کے پاس، یہودیوں کے پاس۔ جب یہودیوں کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں آ کے ان سے اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آپ وہاں پہنچے تو عامر ابن جحاش ایک یہودی تھا، اس کو متعین کیا گیا کہ ہم حضور کو ایسی جگہ میں بٹھائیں گے کہ جو بالکل قلعے کی دیوار کے نیچے ہوگی، وہاں حضور کو ہم بٹھائیں گے، ہم ادھر ادھر ہوں گے، اور تم نے اوپر سے ایک بڑا پتھر تیار رکھنا ہے، اور جیسے حضور آ کر وہاں بیٹھے تو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کا علم ہو گیا، اور آپ وہاں سے فوراً روانہ ہو، اور بلکہ بیٹھے فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے ہی آپ وہاں سے چل پڑے، اور اس طریقے سے گئے جیسے کسی کا ابھی میں واپس آتا ہوں، کہا تو نہیں آپ نے زبان میں مبارک سے، لیکن ایسے کسی حاجت کے لیے آپ اٹھے، آپ چلے گئے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے صحابہ کو بتلایا کہ ان لوگوں نے میرے لیے یہ سازش تیار کی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا جو کتابوں میں مذکور ہے کہ یہود نے، بنو نذیر کے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 3 آدمی لے آئیں، اور ہم یہود کے علماء میں سے بھی 3 علماء کو منتخب کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی، اگر ہمیں اطمینان ہو گیا تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دن طے ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 حضرات کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وہاں ایک عورت تھی جو یہودن تھی، اس کے بھائی مسلمان ہو چکے تھے، اس نے اپنے بھائی کو یہ اطلاع کی کہ حضور کو کسی طریقے سے تم یہ اطلاع کر دو کہ وہ یہاں نہ آئیں، کیونکہ یہودیوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ 3 خنجر ان آدمیوں کو دیے ہیں زہر آلود، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم نے حضور کا کام تمام کر دیا۔ اور یہ سارا پلان اصل میں تیار ہو رہا تھا مکہ مکرمہ کے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ۔ تو یہ 2 واقعات پیش آئے۔ ان 2 واقعات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ یہ اب اپنے معاہدے کے اوپر قائم نہیں ہے، مجھے قتل کرنے کی یہ 2 تدبیریں کر چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ اب ہمارا تمہارا صلح کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب تم اپنے نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ یہ جو بنو قینقاع کے لوگ تھے یہ تھوڑے تھے اور سنارے تھے، لیکن یہ جو بنو نذیر کے لوگ تھے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور ان کے باغات بہت تھے، بہت باغات کے مالک تھے۔ اب مسلمانوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا، اب کچھ مسلمان اس طرف تھے، کچھ مسلمان اس طرف تھے۔ اب محاصرہ کافی دن جاری رہا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محاصرہ کیسے ختم ہوگا، کیا صورت بنے گی۔ تو بعض مسلمانوں نے سوچا کہ ان کے درختوں کو آگ لگانی چاہیے تاکہ یہ کسی طریقے سے گھبرا کے باہر نکلے اور معاملہ ختم ہو۔ لیکن دوسری طرف کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم آگ لگائیں گے تو ہمارے ہی نقصان ہے، کیونکہ آگے چل کر یہ سارے باغات ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے ہیں، آ جائیں گے، تو یہ اپنے ہی نقصان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا، باغات کو آگ لگائی، اور بعض حضرات وہ تھے جنہوں نے باغات کو آگ نہیں لگائی۔ لیکن جب آگ لگی اور محاصرہ لمبا ہوا، اس کے بعد بہرحال یہود نے سر تسلیم خم کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فرم عرض کیا کہ ہم آپ کی شرائط کے اوپر آمادہ ہیں، بشرطے کہ آپ ہماری جان بخشی کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن تمہیں بھی اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ہر آدمی 1 اونٹ کے اوپر جتنا چاہے سامان لے جانا چاہے لے جائے، لیکن 1 اونٹ کے اوپر جتنا سامان لانا چاہتا ہے لے جائے۔ چنانچہ ہر آدمی کے لیے 1 اونٹ متعین کیا گیا، اور انہوں نے اپنے گھر، دیواریں اور یہ سب چیزیں اکھاڑی اور اکھاڑ کر اپنے ایک اونٹ پر رکھی، اور اپنا یہ بھی اپنا خیبر کے قلعے کی طرف، خیبر کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے سورۃ الحشر کے اندر، اس لیے آگے روایت آنے والی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ سورۃ الحشر نہیں ہے بلکہ سورۃ بنی النذیر ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. اول الحشر سے مراد ہے پہلی مرتبہ ان کو جگہ سے اٹھانا. لاول الحشر تو یہ پہلی مرتبہ ان کو جگہ سے اکھاڑا گیا، اٹھایا گیا، حشر ہوا ان کا، حشر و نشر ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہوا بنو نذیر کے قصے میں. پھر اس کے بعد یہ چلے گئے خیبر، اور وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بلکہ تیمہ کی طرف بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آگے سے ان کو اخرج الیہود من جزیرۃ العرب پر عمل کیا گیا. تو شروع میں لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ رہے ہیں. چنانچہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی چیز چھوڑے نا، تو گھر اکھاڑ رہے تھے، اپنے دروازے نکال رہے تھے، کھڑکیاں نکال رہے تھے، اور جب نکالنے میں ان کو مشکل ہوتی تھی مسلمانوں سے کہتے تھے تم بھی ہماری مدد کرو، ہمارا گھر توڑ دو، اور جہاں توڑ کے یہ جو ہماری کھڑکیاں اور دروازے ہیں یہ نکال دو. اس کا قرآن نے نقشہ کھینچا کہ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا. اگر ان کو جلا وطن نہ کیا جاتا تو قتل کیا جاتا. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، تم نے جو درخت ان کا کاٹا ہے جن لوگوں نے، او ترکتموها قائمة على اصولها، یا تم نے جڑوں پر ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے، فبإذن اللہ، وہ سب اللہ کی اجازت سے ہے. ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کرے. اور اسی آیت سے اجتہاد اور قیاس معلوم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد جب دو مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو ہر مجتہد جو ہے وہ اپنی جگہ میں مصیب ہی ہوتا ہے، اور کسی کو آپ یقینی طور پر خطا کار یا گناہ گار نہیں کہہ سکتے. اب بعض مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ان کے درخت کاٹنے چاہیے اور آگ لگانی چاہیے، بعض مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور ان لوگوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ دونوں نے جو اللہ کے حکم سے کیا، تو کیا اللہ کا حکم وہ تھا یا اللہ کا حکم یہ تھا؟ حقیقت میں نہ اللہ کا حکم وہ تھا نہ اللہ کا حکم یہ تھا، لیکن دونوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور اجتہاد کے نتیجے میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ حق اور باطل کا نہیں ہوتا بلکہ زیادہ سے زیادہ ثواب اور خطا کا ہوتا ہے. اسی لیے اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران وان اجتہد واخطأ فلہ اجر واحد. تو اسی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس کو سورۃ الحشر مت کہو، کیونکہ تم حشر کہو گے تو تمہارے ذہن میں آئے گا حشر و نشر، قیامت. حالانکہ حشر سے مراد ہے جلا وطن کرنا، کہ ان کو اپنی جگہ سے اکھاڑا گیا، اٹھایا گیا، جیسا کہ مردوں کو اٹھایا جائے گا، اور ان کو اپنے علاقے سے جلا وطن کیا گیا. اس کا نام ہے سورۃ النذیر. سمجھ رہے ہیں؟ چلو بھی بہت دیر ہو گئی، واللہ سبحانہ باقی